السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ پر لگایا ہوا ہے جہاں پر ہر وقت دینی تعلیم ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پر بچیاں درس و تدریس کے کام میں لگی ہوئی ہیں، جہاں بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، اپنے سینوں کو نبی علیہ السلام کی احادیث سے منور کرتی ہیں۔ یہ خوش نصیب بچیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تعلیم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ بہت خوش نصیب بچیاں ہیں جن کو پروردگار نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن گواہی دے رہا ہے پھر ہم کتاب کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہوں گے، ہمارے لاڈلے بندے ہوں گے، ہمارے پیارے بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا۔ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہوگی، کتنا کرم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کے عوام جب قیامت کے دن حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، اللہ کے فرشتے ان کو جام بھر بھر کر پلائیں گے، لیکن جب اس امت کی عالمہ عورتیں اور عالم مرد حوض کوثر پر جائیں گے، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب عزت افزائی فرمائیں گے۔ ایسا نہ ہو ہماری زبان تو عالم ہوں اور ہمارے دل جاہل ہوں، ہمارے دماغ تو عالم ہوں اور ہمارے جسم پر نبی کی سنتیں موجود نہ ہوں۔ اس دو رنگی کی زندگی سے اللہ محفوظ فرما لے۔ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، مدرسے میں داخلہ لینے کے باوجود بھی، جامعات میں آنے کے باوجود بھی شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچے رہیے، اپنے نفس کی شرارتوں پر نظر رکھیے، جو کچھ پڑھیے اس کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کر لیجئے تاکہ زیور علم سے اللہ رب العزت آپ کو آراستہ فرما دیں۔ آپ ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت کے دین میں ہی ہمارے لیے عزت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، انسان کا قد بغیر اونچے جوتے کے بھی اونچا نظر آ سکتا ہے اگر اس کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ انسان کی آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ان میں حیا ہو۔ انسان کا چہرہ بغیر کسی میک اپ کے بھی اچھا لگ سکتا ہے اگر اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں۔ لہذا اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گی تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی گہرائیوں سے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔